الصلاة والسلام على رسول اللہ اما بعد باب صفت النار وانہا مخلوقہ، یہ باب ہے آگ کی صفات کے بارے میں اور وہ پیدا کی جا چکی ہے۔ غساقہ یقال غسقت عینہ ویغسق الجرح وَكَأَنَّ الْغَسَاقَ وَالْغَسِيقَ واحد۔ سب سے پہلے جہنم کے بارے میں ایک صفت بیان ہوئی قرآن مجید میں کہ غساق، امام بخاری کہتے ہیں غساق کا معنی ہوتا ہے، یہ لفظ نکلا ہے غسقت عینہ، اس کی آنکھ بہہ پڑی، یغسق الجرح، اس کا زخم جو تھا وہ پھٹ گیا اور اس سے پیپ بہہ پڑی، وَكَأَنَّ الْغَسَاقَ وَالْغَسِيقَ واحد۔ یہ غساق اور غساق بغیر شد کے اور غسیق، وہ کہتے ہیں یہ تینوں ایک ہی کلمات ہیں۔ ویسے غساق کا معنی جو اہل علم نے کیا ہے، امام بخاری نے اس کا معنی کیا ہے بہنے والی چیز، اور دوسرا اس کا معنی یہ کیا گیا ہے غساق اس کو کہتے ہیں جو انتہائی سخت بدبودار ہو۔ جس طرح کہ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ جہنم کے اندر جو پیپ جو جہنمیوں کو دیا جائے گا وہ اتنا بدبودار ہے کہ اگر مغرب کے اندر اس کا ایک قطرہ پھینکا جائے تو اہل مشرق تک اس کی بدبو سے مشرق والے بھی اس کی بو کو برداشت نہ کر سکیں گے۔ یہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری میں اس روایت کو لے کر آئے ہیں۔ تو غساق کے اندر ایک معنی امام بخاری نے کیا بہنے والا، دوسرا اس کا معنی کیا جاتا ہے سخت بدبودار، اور تیسرا اس کا معنی کیا جاتا ہے ٹھنڈا ٹھنڈا۔ اب دیکھیں دو چیزیں ہو گئی، حمیم کہتے ہیں گرم کو، کھولتی ہوئی چیز کو، اور غساق یا غساق دونوں قراتیں ہیں۔ اس کے اندر تین معنی آ گئے، بہنے والی چیز، انتہائی بدبودار اور انتہائی سرد، کیونکہ جہنم کے اندر دو طرح کے عذاب دیے جائیں گے، انتہائی گرمی اور انتہائی سردی۔ تو اس اعتبار سے غساق کے اندر تین چیزیں داخل ہو گئیں، بہنے والی چیز، انتہائی بدبودار چیز اور انتہائی ٹھنڈی چیز۔ دوسرا کلمہ استعمال ہوا ہے غسلین۔ غسلین کا معنی کل شیء غسلتہ فخرج منہ شیء فہو غسلین، فعلین من الغسل من الجرح والدبر۔ یہ کہتے ہیں کہ ہر وہ زخم، پھوڑا پھنسی زخم، جب وہ گندگی سے بھر جاتا ہے، ریشے سے، پیپ سے، کچ لہو سے، آپ پھر اس کو دھوتے ہو، جب دھوتے ہو اور اندر سے جو گندا مادہ نکلتا ہے نا، اس کو غسلین کہتے ہیں، زخموں سے نکلا ہوا۔ اور اسی طرح اونٹ وغیرہ کو، اونٹ کا جو زخم پھوڑے ہوتے ہیں، ہمیں تو اونٹ ہم پالتے نہیں ہیں، ہمیں ان چیزوں کا اتنا پتہ نہیں ہے، وگرنہ اس کا اگر ذکر کیا گیا تو ظاہر بات ہے یہ ایک معروف چیز ہے ان کے ہاں، اونٹ پالنے والوں کے ہاں یہ معروف ہے۔ تو دبر اس پھوڑے پھنسی کو کہتے ہیں جو اونٹ کو نکلتا ہے۔ تو ان سے نکلنے والی جو گند، ریشہ، پیپ اور کچلہو ہوگا نا، یہ غسلین اس کو کہتے ہیں، اور یہ جہنمیوں کے پینے کے لیے ہوگا۔ تیسرا کلمہ استعمال ہوا حصب جہنم۔ اکرمہ کہتے ہیں حصب کہتے ہیں حطب کو بالحبشیہ، حبشی زبان میں حصب کہتے ہیں ایندھن کو، لکڑیوں کو، جہنم کی لکڑیاں۔ اور دوسرے کہتے ہیں حاصبہ، حاصب کہتے ہیں الریح العاصف، تند و تیز آندھی۔ والحاصب، اور حاصب کیا ہوتا ہے؟ ما یرمی بہ الریح، وہ جس کے ساتھ ہوا کے ساتھ جو چیز چھوڑی جاتی ہے۔ ومنہ، اور اسی سے ہے حصب جہنم یرما بہ فی جہنم، وہ جہنم کے اندر پھینکے جائیں گے، ہم حصبوہا، وہ اس کی پھینکی ہوئی چیز ہوں گے۔ یقال، کہا جاتا ہے حصب فی الارض، یہ کلمہ بولا جاتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے ذہب، وہ چلا گیا زمین میں۔ والحصب مشتق من حصبہ،
اور یہ حسب حسبا الحجارہ سے نکلا ہے۔ امام بخاری کہنا چاہتے ہیں کہ حسب کا جو لفظ ہے نا، یہ قرآن مجید کے اندر استعمال ہوا ہے۔ اس کے مفسرین نے مختلف معنی کیے ہیں۔ ایک اس کا معنی حسب کہتے ہیں ایندھن کو، لکڑیوں کو۔ دوسرا اس کا معنی ہے حسب کہتے ہیں ہر اس چیز کو جس کو پھینکا جائے۔ تو چونکہ جہنمی جہنم کے اندر پھینکے جائیں گے اس لیے ان کو حسب کہہ دیا، حسب و جہنم، جہنم میں پھینکی ہوئی چیز۔ اور ایک اس کا معنی یہ کیا جاتا ہے کہ وہ چیز جس کو آندھی کے ساتھ تیز زور سے گرایا جاتا ہے، اور پتھر کو بھی حسب کہہ دیا جاتا ہے۔ گویا کہ یہ سارے معانی امام بخاری کہتے ہیں کہ صادق آتے ہیں، جہنمی ایندھن بھی ہوں گے اور وہ ایندھن بدور پتھر بھی ہوں گے، اور وہ ان کو ایسے پھینکا جائے گا کیونکہ جہنم جو ہے اس کے اندر ان کے جسم پگھلیں گے نہیں۔ جہنم کے اندر یہی ہے کہ ان کے جسموں کو عذاب ہوتا رہے گا، موت نہیں ہے، ختم نہیں ہونا۔ جس طرح پتھر ختم نہیں ہوتا تو اس طرح ان کے جسم باقی رہیں گے۔ ایک کلمہ استعمال ہوا صدید۔ صدید کہتے ہیں قیح و دمن، انسان جو پیپ وغیرہ اور خون وغیرہ نکلتا ہے نا، اس کو کہتے ہیں صدید۔ ایک کلمہ استعمال ہوا خبت۔ خبت کا معنی ہے کلما خبت، یعنی طافئت، جب بھی بجھنے لگے گی۔ خبت کا معنی لفظ اس وقت بولا جاتا ہے جب کسی چیز کے شعلے تھوڑے سے مدھم پڑیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب جہنم کے شعلے تھوڑے سے مدھم پڑیں گے زدناہم سعیرا، ہم اس کو اور بھڑکا دیں گے، ہم اس کو اور زیادہ کر دیں گے تیزی کے اندر۔ اور ایک کلمہ استعمال ہوا ہے تورون۔ تورون کا معنی امام بخاری کہتے ہیں تستخرجون، تم نکالتے ہو۔ اوریتو، اوریتو کا معنی ہوتا ہے اوقدتو، میں نے جلایا، یعنی جلانا۔ للمقوین، مقوین کا معنی للمسافرین، مسافر۔ والقی القفر، اور کی کہتے ہیں اس زمین کو جو ویران اور خالی اور بنجر ہوتی ہے۔ چونکہ مسافر کو مقوین اس لیے کہتے ہیں کہ وہ زمین اکثر اس کے سفر بنجر زمینوں پر، صحراؤں پر ہوتے تھے اس دور میں۔ آج کے دور میں تو وہ سفر نہیں رہے، لیکن پہلے لوگ اپنی چھوٹی سی آبادی سے باہر نکلتے تھے تو صحرا ہے اور جنگل ہے، اس کو کہتے تھے قفر۔ تو اس پر سفر کرنے والے کو یہ لفظ کہہ دیا جاتا تھا مقوین، مسافر۔ ایک لفظ استعمال ہوا ہے صراط الجحیم۔ صراط الجحیم کا معنی ہے سواء الجحیم و وسط الجحیم، جہنم کے درمیان میں۔ اور ایک کلمہ استعمال ہوا ہے لشوبا من حمیم، اس کا معنی ہے یخلط طعامہم ویساط بالحمیم، ان کا کھانا جو ہے نا وہ مکس کیا جائے گا اور ملا دیا جائے گا وہ کھولتے ہوئے گرم پانی کے ساتھ۔ ایک کلمہ استعمال ہوا ہے زفیر و شہیق۔ زفیر کہتے ہیں صوت شدید، سخت آواز، و صوت ضعیف، اور کمزور آواز۔ کہتے ہیں زفیر گدے کی ابتدائی آواز کو کہتے ہیں، اور شہیق اس کی آواز کے اختتام کو جب وہ انتہائی بدصورت ہو جاتی ہے اس کو کہتے ہیں شہیق۔ تو جہنمیوں کی جو وہاں پر چیخیں نکلیں گی اس کو تشبیہ زفیر اور شہیق سے دی گئی کہ وہ آہستگی سے شروع ہوں گی جس طرح گدھا آہستہ سے شروع ہوتا ہے، اور پھر بعد میں کتنا چیخ چیخ کر وہ بولتا اور انتہائی بدنما آواز ہوتی ہے۔ یوں جہنمیوں کی چیخیں گدھوں کی طرح آہستہ آواز سے شروع ہوں گی اور زوردار آواز پہ جا کے ختم ہوں گی۔ ایک کلمہ استعمال ہوا وردا، سورہ مریم کے اندر۔ وردا کا معنی عطاشا، پیاسے چلائے جائیں گے۔ اتنا لمبا سفر، سورج 1 میل کے فاصلے پر، سخت شدت کی گرمی، زمین پر کچھ بھی نہیں ہوگا، ہر چیز ختم ہو جائے گی، اور چلنا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ یہ جنہوں نے حج کیا نا ان کو پتا کہ مینا عرفات کے میدانوں کے اندر چلنا کتنا مشکل ہوتا ہے اور وہاں پر کتنی پیاس لگتی ہے، تھوڑا سا سفر ہے وہ۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو جہنم تک پیاسا ہی چلائے گا۔ اور ایک کلمہ استعمال ہوا ہے غیہ۔ غیہ کا معنی امام بخاری کہتے ہیں خسرانہ، خسارے والے، گھاٹے والے۔ وقال مجاہد، اور مجاہد کہتے ہیں یسجرون،
یسجرون کا معنی توقد لہم النار، ان کے لیے آگ جلائی جائے گی، آگ جلائی جائے گی۔ اور ایک کلمہ استعمال ہوا ونحاس، نحاس کا معنی الصفر یصب علی رؤوسہم، وہ تانبا جو پگھلا کر ان کے سروں پر ڈالا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ تانبا جو دماغوں پر ڈالا جائے گا۔ اور ایک کلمہ استعمال ہوا ہے ذوقوا، ذوقوا کا معنی باشروا وجربوا، اس کو لو اور اس کا ذرا تجربہ کرو تم۔ یہاں پر چکھنے سے مراد ولیس ھذا من ذوق الفم، چکھنے سے مراد منہ کا چکھنا نہیں ہے، بلکہ چکھنے سے مراد جسم کو ٹچ کرنا ہے، کہ وہ جسم کو چھوئے گا عذاب اور کہا جائے گا چکھو اس کا مزہ۔ اور ایک کلمہ استعمال ہوا ہے مارج، مارج کا معنی خالص من النار، خالص آگ۔ مرج الامیر رعیتہ، یہ کلمہ بولا جاتا ہے کہ مرج الامیر رعیتہ، یہ کب کہتے ہیں؟ اذا خلاہم یعدو بعضهم علی بعض، جب وہ ان کو چھوڑ دیتا ہے وہ ایک دوسرے پر زیادتی کرتے ہیں، تو یہ لفظ بولا جاتا ہے امیر نے اپنی رعایا کو ایک دوسرے پر گتھم گتھا ہونے کے لیے چھوڑ دیا۔ تو قرآن میں مارج کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ جب کوئی چیز خالص آگ کسی چیز پر غالب آ جائے۔ اور ایک کلمہ استعمال ہوا مریج، مریج کا معنی ملتبس، خلط ملط۔ مریج امر الناس، یہ لفظ بولا جاتا ہے، کس وقت بولا جاتا ہے؟ اختلط، جس وقت ان کے معاملات خلط ملط ہو جائیں۔ اور ایک لفظ بولا جاتا ہے مرج البحرین، اور اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اور ایک کلمہ استعمال ہوتا ہے مرجت دابتک، یہ لفظ بولا جاتا ہے اور اس سے مراد ہوتی ہے ترکتہا، تو نے اپنی سواری کو چھوڑ دیا۔ چونکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کسی بھی مسئلے کے لیے باب قائم کرنے کے بعد قرآن اور حدیث سے استدلال کرتے ہیں۔ قرآن مجید کے اندر جہنم کے لیے جو چند کلمات آئے ان کا ذکر کیا، سارے کلمات کا ذکر نہیں کیا، لیکن جن کی امام بخاری نے تفسیر کرنا چاہی ان کو ذکر کیا۔ باب قائم کرنے کا مقصد کیا ہے؟ پیچھے باب قائم کیا تھا جنت کے اوصاف اور وہ پیدا کی جا چکی ہے، اب باب قائم کیا جہنم کی صفات اور وہ قائم کی جا چکی ہے، پیدا کی جا چکی ہے۔ کیونکہ معتزلہ اور کچھ گمراہ لوگوں کا عقیدہ تھا کہ جہنم ابھی پیدا نہیں ہوئی، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جب حساب و کتاب لے گا پھر اللہ اس کو اچانک بنائے گا اور لوگوں کو اس میں پھینکے گا۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس پورے باب کے اندر ایسی احادیث ذکر کی ہیں کہ جن سے ان کے اس باطل نظریے پر رد ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز ان تمام احادیث پر بیان کل کے درس میں اللہ تعالی ہمیں حق سمجھنے کی اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔